حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میانہ روی کی عادت بنا لے وہ کبھی بھی افلاس یعنی دیوالیہ اور فقیر نہیں ہوگا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میانہ روی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، جو فضول خرچی کرتا ہے رب اسے فقیر کر دیتا ہے، جو عاجزی انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے میرا رب اس کو عزت و بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے رب اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور میں آپ کے روانگی سے لے کر واپسی تک آپ کے ساتھ ساتھ رہا۔ آپ نے نہ کہیں خیمہ لگایا نہ سائبان، اور بلکہ درخت پر آپ چادر یا بڑا چمڑا ڈال کر اس کے نیچے آرام فرما لیتے تھے۔ اور آپ کے غلام حضرت نجدہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ مدینہ منورہ کے بازار میں تھے، آپ نے دیکھا کہ کھجور کا ٹکڑا زمین پر گرا ہوا ہے، آپ نے زمین سے اٹھایا کھجور کا ٹکڑا، اس کو میرے عزیز اچھی طرح سے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے قریب سے حبشی گزر رہا ہے، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو فرمایا یہ کھجور کا ٹکڑا جو ہے اپنے منہ میں لے لو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، امیر المومنین یہ کھجور کا ٹکڑا ہے، آپ اس کے لیے اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حاضی اسقل او ذرۃ، کہ مجھے ذرا بتاؤ اس کا وزن زیادہ ہے یا ذرے کا زیادہ ہے؟ تو جناب والا انہوں نے عرض کی، امیر المومنین اس کا وزن ذرے سے کافی زیادہ ہے۔ فرمایا کیا وہ بات آپ نہ سمجھے کہ جس رب ذوالجلال نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمائی ہے سورہ النساء کے اندر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا، اگر کوئی نیکی ہے تو رب اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اس پر اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز اس آیت کریمہ کے اندر ایک ذرے پر اجر عظیم کا رب ذوالجلال نے وعدہ فرمایا ہے اور خوشخبری عطا فرمائی ہے، تو کھجور کا ٹکڑا تو ذرے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ایک مشہور کہاوت ہے کہ ضرورت تو فقیر کی پوری ہو جاتی ہے، بادشاہوں کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو پاتی۔ تو عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے ذاتی اخراجات کے اندر اور اسی طرح مالی بجٹ جو ہے اس کے اندر کفایت شعری کا استعمال کریں تو اس سے عزیز ساتھیوں معاشرت جو ہے، معاشرت کے حوالے سے کافی حد درجے تک ہم قابو پا سکتے ہیں۔ تو قومی خزانے کے جو ذمہ دار ہیں ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے یہ مال ان کی اپنی ذاتی جنگی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے۔ اگر اس میں بددیانتی کریں گے تو پھر یہ ہوگا قیامت کے دن اس کا پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔